الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قریب. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہربان رب کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں روزے کا اہتمام کی توفیق بخشی اور تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دیگر جانی مالی بدنی عبادتیں جو ہم سے ہو رہی ہیں، یہ مہربان رب کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہے. اس رب نے ہمیں توفیق بخشی الحمدللہ، اور اس کے عنایات سے الحمدللہ ہم کار خیر کی طرف راغب رہے اور اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق بخشی. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم جائیں گے تو یہ رمضان کے اندر ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک سبق بنایا، اور ان لوگوں کے لیے جو اسلامی احکام پر عمل کرنے اور اسلام پر زندگی گزارنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں جو مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، جن کے دلوں میں شک و شبہات بھرے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ واقعہ جو بدر کا واقعہ کہلاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ہر اعتبار سے نہ ان کے پاس مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سہولتیں تھیں، نہ آسائشیں تھیں، مگر ان کے دلوں میں اللہ کا یقین تھا اور کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اور یقین کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کو اس طرح سے بھر دیا تھا، ان کے دلوں میں صرف یقین ہی یقین بھرا ہوا تھا. رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. مسلمان جو اس سے پہلے تک کمزور تھے، مجبور تھے، لاچار تھے، ہجرت سے پہلے کا جو موقع تھا مکہ مکرمہ کے اندر، حضرات صحابہ کرام نے قریب 13 سال تک ایسا ظلم سہا، ایسی مشقتیں برداشت کی، ایسی قربانیاں پیش کی. ظالم لوگ جو مکے کے کفار اور مشرک تھے، انہوں نے اس طرح سے تنگ کیا، پریشان کیا، راستوں میں کانٹے بچھائے، پکائے ہوئے ہانڈیوں میں راکھ اور مٹی جھونک دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس طرح کا انہوں نے ظلم کا شکار بنایا. صحابہ کرام کو بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ اس کی کوئی انتہا آپ کو نہیں ملے گی. شاید قیامت تک کوئی ایسا ظلم نہیں کرے گا جس طرح کفار مکہ نے مسلمانوں پہ کیا. مگر میرے معزز ساتھیوں، ان سب ظلموں کو سہا، برداشت کیا، اور کسی بھی ظلم کے معاملے میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہمت و استقلال کے پہاڑ بنے رہے. ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ظلم کے کہ جنہیں بولا جائے تو لمبا ہو جائے گا، کافی سمے بن جائے گا، کافی وقت لگے گا. تاریخ کی کتابوں میں وہ قربانیوں بھرے واقعات آپ کو مل جائیں گے، حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں. تو بہرحال ان سب قربانیوں کو انہوں نے حضرات صحابہ کرام نے دل سے، سینے سے لگایا. قربانیوں سے انہوں نے آنے والے ظلم کے اور ان کی طرف سے کیے جانے والے زیادتیوں سے ہمت نہیں ہاری، برابر استقلال کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے. آخر کار اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت میں ہجرت کا حکم دیا. صحابہ کرام بھی، اللہ کے نبی بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر یثرب کی طرف، جو آج مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی کہلاتا ہے، اس شہر کی طرف آپ کی ہجرت ہوئی. اور وہاں جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سکون سے رہنے نہیں دیا، اور کوئی نہ کوئی یہاں سے مکر و فریب کرتے رہے. آخر کار ان کے مکر و فریب اس انتہا کو پہنچی کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اس ارادے سے انہوں نے کفار مکہ نے ایک بڑی فوج تیار کی جو ہزاروں میں تھی. ان کے پاس جنگی تلوار تھے، ہتھیار تھے، سامان تھے. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ ابھی ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مکے میں اپنی تجارتیں، اپنی کھیتیاں، اپنے باغات، اپنا سب کچھ، گھر بار سب کچھ، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں کے ساتھ آ گئے تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور مدینے کے کچھ مسلمان جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے، مہاجرین کی، تو وہ کچھ ان کے پاس بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ
کہ بہت زیادہ مال ہو جائے۔ ایسی صورت میں کفار مکہ جب مکہ مکرمہ کے کافر اور مشرک مسلمانوں کو مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، ایسے سمے ان لوگوں نے یہ پلان، یہ منصوبہ بنا کر کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی جڑ اکھاڑ دی جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، یہ ارادہ کر کے وہ ہزاروں کے مجمع کو لے کر بدر کے میدان میں آ کر پڑاوا ڈالا۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے، جن کے پاس نہ تیر نہ تلوار نہ گھوڑے نہ سواریاں کچھ نہیں، جن کو جو ملا وہ، کوئی اپنے ہاتھ میں پتھر لیے ہیں، کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لاٹھی لکڑی لیے ہوئے ہیں، جن کے پاس تھے وہ اپنی سواریوں کے ساتھ آگے۔ آخر کار بدر کا میدان رمضان کے بابرکت مہینے میں واقع ہوا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اجازت دی، اگر تم چاہو تو افطار کر سکتے ہو، یہ گرمی، یہ تپش، یہ دھوپ، تم چاہو تو افطار کر سکتے ہو۔ مگر حضرات صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اسلامی اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ افطار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ روزے کی حالت میں تپش کو برداشت کرتے ہوئے، بھوک اور شدت پیاس کو سہتے ہوئے بدر کے میدان پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مکے کے دور میں حضرات صحابہ کرام متی نصر اللہ کہا تھا، تو جیسے جواب دیا گیا تھا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ بدر کے میدان کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرمایا، مسلمان فاتح رہے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار جو قریب 70 کے تھے وہ قتل کر دیے گئے مسلمانوں کے ہاتھ، اور 70 قید کر دیے گئے۔ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمان فاتح ہوئے، بڑی ہی کامیابی کے ساتھ مسلمان واپس لوٹے۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، جب آدمی ایمان و یقین کے ساتھ جب مکمل طریقے سے کوشش اور سعی کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور کامیاب فرماتے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جس طرح سے بدر کے میدان میں فتح یابی پائی، اگر ہمارے میں بھی ایسا ہی ایمان و یقین پیدا ہو جائے، صبر و استقلال آ جائے، قربانی کا جذبہ آ جائے، تو پھر اللہ ہمیں بھی ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، حالات سے ڈرنے اور خوف کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اسلام کو اللہ غالب فرمائے، ہر کچے پکے مکان میں اللہ نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔